حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ارے نبی پر یہ عمر بیتے، ہو غم پہ لطف دوام میں سار، مدینے والے کہیں مقامی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورفعنا لك ذكرك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس اہم خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومن اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طرح سے آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کو پیدا بھی کیا اور وفات بھی تھی.
یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آئیں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے متعلق چند ایک باتیں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. آئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ یہ امام الانبیاء ہے، نبی کے اللہ کے سب سے چہیتے نبی ہیں. یہ امام الانبیاء نبی کے سب سے چہیتے ہیں. آپ کی فضیلتیں، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتوں کا ذکر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری زبانیں کیا کر سکتی ہیں؟ جن کے ذکر کے بارے میں، جن کی عظمت کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی وہ نبی ہیں جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں. رب تعالیٰ نے نبی کے ذکر کو بلند کیا. آؤ آپ کے فضیلتیں سمجھنے کے واسطے اس نیت سے کہ نبی کا مقام میرے اندر، میرے قریب، میرے دل میں اتنا ہو جائے کہ اٹھوں تو یہ کوشش کروں کہ نبی جیسا اٹھنے کی کوشش کروں. اتنا مقام میرے ذہنوں میں نبی کا بیٹھ جائے کہ بیٹھوں تو یہ کوشش کروں کہ نبی جیسا بیٹھنے کی کوشش کروں. میرے زندگی کا لمحہ لمحہ، میرے زندگی کا ایک ایک قدم، میرے زندگی کا ایک ایک گوشہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائیں. اس لیے نبی کی عظمت سنوں میں. اس لیے نہیں کہ آؤں میں عظمت بیان کروں، آپ بھی عظمت سنیں اور بس سر ہلائیں اور چلے گئے. پھر کوئی نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں، کوئی چاہت نہیں کہ نبی جیسی میری زندگی ہو. تو پھر ایسی عظمتوں کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ تو کوئی سنانے کا فائدہ ہے. آؤ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا کہنا. وہ عظمتیں تو وہ عظمتیں ہیں کہ نبی کی عظمتیں کہ ادھر چادر اوڑھتے ہیں، ادھر یا ایھا المزمل کی آیت نازل کرتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں مناجات کرتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، نبی ادھر ابھی چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائے ہیں. اللہ خواہش ہے تیرے نبی کی کہ میرے قبلے کو مکہ بنا دے، کعبہ بنا دے. اللہ جبرائیل کے ذریعے سے وحی نازل کرتا ہے. یہ نبی کی عظمت وہ عظمت ہے جب گھبراہٹ میں ہوتا ہے اللہ وحی نازل کر کے ڈھارس بنا دیتا ہے. یہ نبی وہ نبی جو نبی کی خوشی میں اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، نبی تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ نبی کی اطاعت کرو، اللہ اپنی محبتوں سے تمہیں نواز دے گا. یہ نبی وہ نبی ہے جن کی عظمتوں کا سلسلہ، جن کی رحمتوں کا سلسلہ، جن کی فضیلتوں کا سلسلہ بچپن سے شروع ہو گیا تھا. سیرت نگاروں نے یہ واقعے کو بڑے بہترین انداز میں نقل کیا ہے. کہاں نبی پیدا ہوئے مکہ کی سرزمین پر، آئے لوگ پالنے کے واسطے، نان پرورش کرنے کے واسطے. ایک قافلے میں آنے والی حلیمہ سعدیہ بھی آئی، لینے کے لیے آئی. تاریخ دانوں نے نقل کیا کیا فضیلت امام الانبیاء کی. جن کو امام بنایا گیا ہے سو بنایا گیا ہے، جن کو فضیلت عطا کی گئی ہے سو عطا کی گئی ہے. آؤ تھوڑا سنو. حلیمہ آئی ہیں، قافلے والے کہنے لگے حلیمہ تمہاری سست اونٹنی، تمہاری سست رفتار، تمہاری کمزور اونٹنی، تمہارا انتظار کریں گے مکے کے سارے بچے کوئی اور لے جائیں گے، ذرا جلدی جلدی چلو. آ رہے ہیں، مکہ پہنچے ہیں. قافلے کے اندر سب سے پیچھے کون؟ حلیمہ کی اونٹنی. کیوں؟ سست رفتار ہے، کمزور ہے، غریبی کی وجہ سے، خلاشی کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے حلیمہ ہے. پہنچی ہے مکے کو. کون ہے؟ سارے بڑے بڑے امیر زادوں کے بچے لوگوں نے لے لیے. کون؟ در یتیم آمنہ کا لال ایک بچہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ آئی، دیکھنے لگی کوئی بچہ نہیں، چلو یہی. جیسے ہی گود میں لیا کہا اللہ اللہ، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اب بٹھائی ہے حلیمہ اونٹ پر سوار، وہی کمزور اونٹنی ہے جو آتے وقت تو سب سے پیچھے تھی، اب جا رہی ہے.
پوچھنے والوں نے پوچھا حلیمہ کیا ہو گیا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ آتے وقت تو تیری اونٹنی سب سے پیچھے تھی, اب جاتے وقت تیری اونٹنی سب سے آگے ہے. حلیمہ نے کہا کیوں نہ ہو گود میں امام الانبیاء جو آ گیا ہے. اللہ اکبر. یہ فضیلت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام بچپنے سے رکھا. اور لوگوں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو محمد الرسول اللہ کی کیا عظمت, کیا ان کی فضیلت, کیا ان کا مقام و مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی اور امت کو یہ بتایا, امت محمدیہ کو یہ بتایا کہ اب سے پہلے بہت امتیں آئیں, اب سے پہلے بہت نبی آئے, اب سے پہلے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری لوگوں کو نعمتیں عطا کر دی, بڑے بڑے محل عطا کر دیے, بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہت عطا کر دی, تمہیں کھانے کے لیے روٹی عطا کر دی, تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا عطا کر دی, تمہیں کھانے کے لیے رزق عطا کر دیا, تمہیں سر چھپانے کے لیے ایک جو ہے نا گھر عطا فرما دیا. ایسی ہزاروں نعمتیں جن کو ہم لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے. یہ کروڑوں نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی, اس کو شمار ہم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے سورہ آل عمران نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف, اللہ کے احسانات سارے ایک طرف, نبی کو اللہ نے تمہارے لئے نبی بنا کر بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں کائناتوں کے سارے احسان ایک طرف, اللہ کے رسول جیسا رسول تمہیں عطا کیا, یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر. اللہ اکبر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ نبی, یہ رسول وہ ہے جو امت پر, جو ہم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اللہ تیرے شکر گزار ہے ہم, اللہ تیرے شکر گزار ہے ہم کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. حالانکہ ہم نے مانگا نہیں. اللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں محمد الرسول اللہ کا امت بنا کر کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. لوگوں دنیا کے سنو, میرا نبی سارے نبیوں میں افضل ہے, اسی طریقے سے میرے نبی کی امت سارے امتوں کے اندر افضل ہے. اللہ اکبر. کیا فضیلت محمد رسول اللہ کی, کیا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو. انسان پر یہ اتنا بڑا احسان کیا اللہ نے, انسان کو اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے, انسان کو اس کا ذرہ برابر ہوش نہیں. اگر نبی کے علاوہ پچھلی امتوں میں پیدا کر دیتا اللہ, نہ آپ کی پوچھنے کی جرت, نہ آپ کے اندر کہنے کی ہمت, لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان ہم پر کیا ہے. میرے بھائی آؤ, یہ محمد الرسول اللہ کی کیا عظمت ہے, کیا ان کی رفعت ہے, کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے. یہ محمد الرسول اللہ ہم پر بڑے شفیق ہے, بڑے رحیم ہیں, اتنے شفیق ہے امت پر. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, جاؤ پڑھو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128. اللہ کہتا ہے لقد جاءکم رسول, لقد جاءکم رسول منکم من انفسکم. تمہارے درمیان سے اللہ نے ایک رسول کو تم میں بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, یہ تم پر بڑا عزیز رکھتا ہے, تم پر کوئی مشکل آتی ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بڑا رحم کرنے والا نبی ہے تمہارا, یہ تمہارا بڑا شفیق نبی ہے. نبی کہتے ہیں نماز میں ہوں, پیچھے سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے, محمد الرسول اللہ کو یہ امت کے ایک بچے کی چھوٹی تکلیف بھی برداشت نہیں. محمد الرسول اللہ کہتے ہیں نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ نبی جو محمد الرسول اللہ ہے, ہر وقت راتوں کو سجدے میں جا کر امت پر بڑا شفیق نبی ہے, یہ بڑا رؤوف الرحیم نبی ہے. علامہ عائشہ کہتی ہے محمد الرسول اللہ راتوں کو اٹھتے اور سجدے میں ہوتے اور دعا کرتے. دعا کیا, یہ وہ نبی میرے بھائی
1400 سال پہلے آپ کی میری ذمہ داری کے واسطے، آپ کی میری نجات کے واسطے سجدے کی حالت میں ہے. الفاظ ہے، اللہ میری امت پر رحم فرما، اللہ میری امت پر رحم فرما، یا اللہ امتی، یا اللہ امتی، یا اللہ امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت. بڑے شفیق نبی ہے ہمارے واسطے. یہ ان کی عظمتیں کیا، آؤ ذرا یہ واقعہ سنو. کون؟ اللہ اکبر. ایک نوجوان ہے مکے کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر ایک نوجوان ہے، اسلام لایا ہے. اسلام لانے کی پاداش میں، اسلام لانے کی وجہ سے چچا نے اپنے ضروریات کے سارے سامان اس سے چھین لیے، یہاں تک کہ اس کے بدن کے کپڑے. نوجوانوں تھوڑا اس طرف توجہ دو، تھوڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرو. تم دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہو، تم دنیا کو حاصل کرنے کے واسطے محمد الرسول اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہو. ایک وہ نوجوان تھا جو مکے کی سرزمین پر اسلام لایا ہے. چچا آیا، کہنے لگا تیرا جرم ہماری نظروں میں سب سے بڑا ہے، تو نے ایک اللہ کو ایک مانا ہے، معبودان باطل کا انکار کیا ہے، تو نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑا ہے. جا، آج ہم تجھے بے دخل کرتے ہیں، کوئی چیز تجھے نہیں دی جائے گی. کہا چچا کم از کم یہ آنکھ چھپانے کے کپڑے تو چھوڑ دو. کہا نہیں، تو اس لائق بھی نہیں کہ تیرے آنکھ پر کپڑے چھوڑے جائیں. محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ بندے کے کپڑے کھینچ لیے گئے. کہیں سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لیا، 2 حصوں میں بانٹا، ایک نیچے کی طرف لپیٹا، ایک کندھوں پر ڈالا. پیدل سفر مدینے کا کیا. مدینے میں پہنچا، مدینے میں اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں. کہا کون؟ کہاں سے؟ کہا مکے سے آیا ہوں، مکے سے آیا ہوں یا رسول اللہ. کہا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کر آیا ہوں. کیا کس حال میں آئے ہو؟ کہا سب کچھ لٹ گیا ہے، کچھ نہیں بچا یا رسول اللہ. کہا نام کیا ہے؟ کہا عبد العزا ہے میرا نام. کہا یہ نام درست نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے. آؤ تمہارا نام عبداللہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں، جنہوں نے دل سے اللہ کو ایک مانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، اور مسلمان بنتا ہی دل سے ہے. کوئی آج کا غیرہ اٹھ کر یہ کہہ دے کوئی مسلمان کسی کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے، اللہ کی قسم لوگوں دنیا کا کوئی مسلمان کسی دوسرے غیر مسلمان کو زبردستی کلمہ پڑھا ہی نہیں سکتا. یہ تو دل سے پڑھنے کی بات ہے. تم کیا جانو دل کی بات، تم کیا سمجھو محبت کی بات، تم کیا جانو ایمان کی بات. آؤ یہ نوجوان آیا ہے نبی کے پاس، 2 ٹاٹ کے ٹکڑوں میں خوب کچھ لٹا کے آیا ہے. اور ایمان کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے، ایمان کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے. بندہ کہتا ہے اللہ جب تیری گواہی دی ہے، جب دل میں نبی کی محبت بسائی ہے، کائناتیں چھن جائے ایمان دل سے نہ جائے. یہ بنیادی مسلمان کا وتیرہ ہوتا ہے. بندے کو اللہ کے نبی نے بٹھایا، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھو، تمہارا نام عبداللہ ہے، اور تمہارا نام، تمہارا جو لقب ہے ذل، تمہارا 2 ٹاٹوں والا نام رکھا گیا ہے. تمہارا نام، تمہارا لقب یہ دے دیا گیا ہے کہ تم 2 ٹاٹ میں بن کر آئے. تمہارا لقب ہی یہی رکھا گیا ہے کہ تمہارا نام 2 ٹاٹ والے. اللہ اکبر، محبت سے اللہ کے نبی. اب آئیں، دیکھو یہ وہ صحابی ہے جو جنگ تبوک میں ساتھ ہے اللہ کے نبی کے، نبی کے ساتھ ہے. جنگ تبوک کا موقع ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10,000 کا لشکر لے کر ہم تبوک کے مقام پر ہے. رات کو سو گئے. رات کے وقت میں نے کچھ آوازیں سنی. اٹھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ دور مجھے ایک روشنی نظر آ رہی ہے. دوڑا دوڑا گیا. سارے لوگ تو سو رہے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں ہے، ابو بکر بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے. کیا دیکھتا ہوں جا کر محمد رسول اللہ ایک لاش کے پاس بیٹھے ہیں. ابو بکر، عمر خبر کھود رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے یہ، کس کی نعش مبارک ہے؟ کہا تمہارے بھائی عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کے لیے خبر کھود رہے ہیں. کیا اس کی عظمتوں کا کہنا، کیا یہ صحابی ہے جس کے لیے ابو بکر خبر کھودے،
جس کے لیے عمر خبر کھو دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ عبداللہ کے گردن کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. گرم گرم وہ آنسو لولو اور مرجان کے جیسے قیمتی آنسو عبداللہ کے چہرے پر گر رہے ہیں. اللہ اکبر. خود بذات خود محمد الرسول اللہ خبر میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ عبداللہ کے نعش مبارکہ کو, لاؤ اس کی نعش کو, میں خود اس قبر میں رکھوں گا. اللہ اکبر. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن مسعود اپنی تک تکائی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی اب کیا کہنے والے ہیں. خبر میں لٹائے ہیں عبداللہ کی نعش مبارک کو. یہ وہ نوجوان ہے جو سب کچھ لٹا کے آیا ہے, دین بچا کے آیا ہے. یہ کیا اس کی قسمت کے کہنے, محمد الرسول اللہ خبر میں اتر کر اس کو دفن کر رہے ہیں. کل 4 دفعہ اللہ کے نبی نے زندگی میں خود خبر پر اترے ہیں. ان میں سے ایک یہ عبداللہ کو اعزاز ہے, خود اترے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر میرے بھائی, دعا مانگ رہے ہیں. یہ صحابی کے واسطے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا, اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کیا اور دعا کرنے لگے اللہم امسیت عنہ راضیا فرض عنہ. اللہ اس کے انتقال سے پہلے تک, اللہ آج کی شام ہونے تک تیرا نبی یہ بندے سے راضی تھا, فرض عنہ, اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. عبداللہ ابن مسعود کی ہچکیاں نہیں رک رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں واہ کیا موت پائی ہے عبداللہ تو نے, کیا مقام پایا ہے عبداللہ تو نے, کیا نبی اللہ سے تیرے لیے مانگ رہے ہیں. بے ساختہ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے یا لیتنی کنتو صاحب ھذا القبر, کاش عبداللہ تیری جگہ اللہ مجھے موت دے دیا ہوتا, میں خبر میں ہوتا, نبی کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا. اللہ اکبر. یہ نبی شفیق نبی ہے کہ اپنے صحابہ سے بے حد محبت کرنے والے, امت پر ایسے شفیق نبی کہ قدم قدم پر امت کو آسان دین سکھا کر گئے, قدم قدم پر شفقت کا مظاہرہ کیا امت کے واسطے. آؤ لوگو, یہ نبی کا مقام و مرتبہ کیا, یہ نبی کا مقام و مرتبہ یہ کہ یہ نبی وہ نبی ہے کہ جب گھبراہٹ اور مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے واسطے آسمانوں سے فرشتے مدد کے لیے اتر آتے ہیں. یہ وہ نبی جس نبی کے بارے میں غیروں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا, ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا, لیکن محمد رسول اللہ جیسا لیڈر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آؤ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے. صحابہ نبی کی عظمت کیسے جانتے ہیں؟ ہاں, صلح حدیبیہ کا موقع ہے, صلح حدیبیہ کا موقع ہے. مکے والوں نے ایک قاصد کو بھیجا, جا کر محمد رسول اللہ سے بات کر کے آؤ, ان کے حوال جان کے آؤ. قاصد آیا ہے مکے سے آیا ہے, جانچ رہا ہے, بات کر رہا ہے, واپس پلٹا. مکے والے انتظار میں ہیں کہ کیا خبر لاتا ہے قاصد. قاصد پہنچا, مکے والوں نے پوچھا کیا حال ہے, کیا خبر ہے, کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ذرا سوچ سمجھ کر ٹکر لینا, ذرا سوچ سمجھ کر ٹکرانا, ذرا سوچ سمجھ کر ان کی مخالفت کرنا. میں نے روم کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑی بادشاہت دیکھی ہے, میں نے قیصر و کسریٰ کی جلالت دیکھی ہے, میں نے بڑے بڑے سپر پاور سلطنتوں کے اندر جا کر آیا ہے, لیکن میں نے محمد الرسول اللہ جیسا لیڈر اب تک نہیں دیکھا. کیوں, کیا وجہ ہے؟ مکے والوں نے پوچھا. کہا ان کے ماننے والے ان کی اتنی عزت کرتے ہیں, ان کی اتنی اطاعت کرتے ہیں, ان کی اتنی محبت کرتے ہیں ان سے کہ میں نے اتنی محبت کرنے والے آج تک نہیں دیکھا. کہا کیسے؟ کہا وہ نبی ایسے تھونکتے ہیں تو
وہ چاہنے والے صحابہ نبی کے تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ یہ صحابہ نبی کی وہ عظمت کرتے ہیں، وہ فضیلت اور ادب کرتے ہیں۔ ادھر پانی کے لیے وضو آ رہا ہے، نبی کے صحابہ لائن لگا رہے ہیں کہ آج کا وضو کا پانی میں لینے والا ہوں۔ نبی کے کلی کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ یہ وہ صحابہ ہے نبی کے ماننے والے کہ نبی کے ایک حکم پر جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ذرا ان سے ٹکر لینے سے پہلے سوچ لینا، ذرا ان سے ٹکرانے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ نبی نے بڑے بڑے جیالوں کو وہاں پر پال رکھا ہے۔ ان کی تربیت ایسی شجاعت، ایسی بہادری پر کی ہے کہ تم ان سے ٹکر لوگے تو پاش پاش ہو کر رہ جاؤ گے۔ آؤ تھوڑا امت محمدیہ، تھوڑا مسلمان کتنے بزدل، کتنے کائر، کتنے ڈرپوک، کتنے نکمے، کتنے نالائقی کی زندگی امت محمدیہ گزار رہی ہے۔ آؤ وہ بہادر نبی کی امت ہے ہم، جن کی بہادری کے قصے صحابہ سناتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں سارے لوگوں کے اندر نبی سے زیادہ سخی، نبی سے زیادہ بہادر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ وہ نبی جو سب سے زیادہ بہادر، جب میدان میں ڈر جاتا ہے تو کوئی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے لوگوں۔ یہ بہادر نبی کی بہادر امت کو واقعی سیکھنا چاہیے۔ یہ شجاع نبی کے شجاع امتیوں کو تھوڑا سا اس طرف کان دھرنا چاہیے، تھوڑا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈر ڈر کی زندگی سے باہر نکلو۔ لوگوں سنو، رب کعبہ کی قسم، اللہ نے جس دن ہماری موت لکھی ہے نہ کوئی موت کو آگے کر سکتا ہے، نہ ایک دن پہلے ہمیں موت دے سکتا ہے۔ تھوڑا ڈر کی زندگی سے باہر نکلو، تھوڑا بہادر نبی کے امتی بنو۔ کیا بہادر نبی کی، ذرا یہ بات بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں لوگوں میں نبی سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ ہم مدینے کی سرزمین پر ہے، ایک سناٹے والی رات، ایک اندھیری رات میں ہم نے آواز سنی، ایسی خطرناک آواز، مدینے کے لوگ اٹھ گئے، جانے لگے آواز کی طرف کہ کیا ہو گیا ہے، کوئی ڈاکوؤں کا حملہ ہوا ہے، کوئی حملہ کرنے والا ہے۔ مدینہ جاگا ہے، مدینہ جا رہا ہے اس طرف، مدینے کے لوگ جا رہے ہیں۔ کس طرف سے آواز آئی؟ کیا دیکھتے ہیں؟ جس طرف لوگ جا رہے ہیں تنے تنہا اکیلے محمد رسول اللہ واپس آ رہے ہیں۔ کہا صحابہ نے یا رسول اللہ ہم نے آواز سنی ہے۔ کیا بہادر نبی، کیا شجاع نبی، کیا ہمت والے نبی۔ کہا جاؤ اپنے گھروں میں آرام سے سو جاؤ، مدینہ کی سردہوں کی حفاظت کے واسطے تمہارا اکیلا نبی کافی ہے۔ جاؤ، ڈرنے کی بات نہیں، میں اکیلا کافی ہوں مدینہ کی۔ دشمن کو اکیلا محمد بھگا آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ یہ نبی کی امتی ہے۔ کیا تم 8-10 کو سامنے دیکھتے ہو؟ کیا نعروں تم سنتے ہو؟ 2-4 نعروں میں تم ڈر جاتے ہو؟ یہ وہ نبی کی امتی ہے، جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو چٹان بن جاتے ہیں، جب پگھل جاتے ہیں تو طوفان بن جاتے ہیں، جب بھڑکتے ہیں تو آگ کے شعلے ان میں سے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ امت ہے اصل محمد رسول اللہ کی، ڈرپوک نہیں، ہاں بزدل نہیں، بلکہ بہادر امتی ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آؤ تھوڑا نبی کی عظمت اس بارے میں بھی سنو۔ کون؟ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب جنگ شروع ہوتی تو شروعات میں تو نبی خاموش ہوتے، لیکن جب جنگ بھڑک اٹھتی، جب جنگ تیزی پر ہوتی، ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ خطرناک جنگ کے موقع پر دشمن کے سب سے زیادہ قریب محمد رسول اللہ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، صحابہ کا بیان ہے، میدان بدر میں اللہ کے نبی دشمنوں کے اتنے قریب ہو گئے ہم ڈرنے لگ گئے، یہاں تک کہ دشمنوں کی تلوار سے بچنے کے واسطے ہم نبی کی پناہ لیا کرتے تھے۔ یہ بہادر نبی ہے میرے بھائی، صرف باتوں کی حد تک نہیں، یہ وہ نبی ہے جو میدان کارساز میں اپنے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ یہ وہ بہادر نبی ہے کہ ایسی بہادری کا نمونہ صحابہ کو دیا کہ صحابہ نے بھی وہی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آؤ یہ بات بھی یاد کرنے کے قابل ہے، تم بہادری کی اور ہمت کی بات کرتے ہو، تم لوگوں کے ستائے جانے کی بات کرتے ہو، ذرا ہجرت کا واقعہ تو یاد کرو۔
تنے تنہا اکیلے ابو بکر صدیق کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، غار کے اندر چھپے ہیں، دشمن آ گیا، ابو بکر تھوڑی ہیبت کھا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے کہا ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمت والا نبی ہے، یہ بہادر نبی ہے کہ دشمن کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی اپنے صحابہ کو ہمت افزائی کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہ بہادر نبی۔ کہا ابو بکر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، تیسرا اللہ ہو؟ کیا وہ واقعہ یاد کرنے کے قابل نہیں؟ امت کو یہ واقعہ سنانا نہیں چاہیے؟ نبی سفر میں ہے، آرام کے لیے رکے ہیں، ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہیں نبی، آنکھ لگ گئی، تلوار درخت پر لٹکی ہے، دشمن آیا، تلوار ہاتھ میں لی، اٹھایا، کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اٹھو اور بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کیا درس لیے ہیں ہم یہ واقعے سے؟ کہتے ہیں موب لینچنگ کا تمہیں ڈر ہے، تم کہتے ہو مسلمان کا حولیہ بنا کر پھریں گے کوئی ہم پر حملہ کر دے گا، مسلمان کا حولیہ بنا کر پھریں گے نوکری نہیں ملے گی، داڑھی چھوڑیں گے، ٹوپی پہنیں گے، مسلمان کا لباس اختیار کریں گے، مسلمان کی صورت بنائیں گے، ہم پر ظلم ہوگا۔ کیا تم نے نبی کی سیرت سے سیکھا ہے؟ کیا ہم نے نبی کی زندگی سے سیکھا ہے؟ آؤ، نبی نے کہا، دشمن نے تو سوال کر دیا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ محمد الرسول اللہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ جواب دیا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ استقامت، یہ توکل، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ بھروسہ اللہ پر جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اس پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ گھبرانے کی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، جب اس پر توکل نوح نے کیا تو نوح کو بڑے طوفان سے بچایا۔ ہم اس اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں کہ دہکتی آگ سے ابراہیم کو بچا لیا۔ ہم اس اللہ پر توکل کرنے والے ہیں جس نے مچھلی کے پیٹ سے یونس کو صحیح سلامت واپس کیا۔ یہ ہم اس اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں جس نے فرعون سے موسیٰ کو نجات دی، حواریوں سے عیسیٰ کو نجات دی، محمد رسول اللہ کو مکے والوں سے نجات دی۔ تھوڑا تھوڑا سمجھو، تھوڑا بہادری اور شجاعت اندر پیدا کرو، تھوڑا اندر اپنے ایمان کی طاقت کو جگاؤ اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم اس بہادر نبی کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں صحابہ نے کہا جنگ حنین کا مسئلہ ہے، پڑھو جا کر جنگ حنین، یہ وہ جنگ ہے کہ آنن فانن اچانک دشمن مدینے پر حملہ کر دیا بغیر اطلاع کے، ایسا سب وسطا ہوا دشمن، ایسی صفیں جمایا دشمن کہ اس سے پہلے کبھی دشمن اتنی پلاننگ سے نہیں آیا تھا۔ جنگ حنین کا مسئلہ ہے، صحابہ کے اوپر حملہ ہو گیا، اچانک مدینے میں بھگدڑ مچی ہے، سب بھاگ رہے ہیں۔ ابن عباس، حضرت عباس خود کہتے ہیں، میں نے دیکھا یہ بہادر نبی کی وہ علامت، یہ بہادر نبی کی وہ علامت، یہ بہادر نبی اپنے خچر پر بیٹھ کر تیزی کے ساتھ خچر کو دشمن کی طرف بھگا رہا ہے۔ میں دوڑا گیا، نبی کے خچر کو پکڑا، کہا یا رسول اللہ ذرا رک جائیے، دشمن بڑی تعداد میں آیا ہے، بڑی پلاننگ سے آیا ہے۔ ہمارے صحابہ تھوڑا بھگدڑ کا شکار ہو گئے، کہا اے چچا چھوڑو، آگے اپنے خچر کو بڑھایا اور اعلان کیا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، ارے آؤ، یہ حق کے ساتھ آیا ہوا نبی ہے، یہ حق کے ساتھ بھیجا ہوا نبی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، یہ عبد المطلب کا بیٹا، یہ بہادر کی اولاد ہے، آؤ محمد رسول اللہ سے لڑو، دم ہے اگر تمہارے پاس۔ محمد رسول اللہ آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، دشمن کی طرف پھینکا، ایک مٹھی مٹی سے دشمن گھبرا کر بھاگ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہماری تاریخ یہ ہے میرے بھائی، ہمارے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں دشمن کو، ہمارے ہتھیاروں کی دشمن نہیں، ہمارے جلال کی ضرورت نہیں دشمن کو، ہمارے غصے کی ضرورت نہیں دشمن کو، صرف ہماری ایمانی حرارت چاہیے،
ذرا سا وہ بہادری تو لاؤ محمد رسول اللہ کی. آؤ یہ بہادر نبی کی ہم امت ہیں, تھوڑا ان سے بہادری سیکھو, تھوڑا ان کے فضائل کیا ہے جانو, تھوڑا ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی کوشش کرو. آج مسئلہ یہ ہے کہ گستاخی کی بات آتی ہے, عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا بھائی. آج بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے, بڑا عجب تماشا ہے. ربیع الاول کا مہینہ آیا, نبی کی ولادت کے جلسے. یہ کرو, کون روکتا ہے؟ کرنے چاہیے. کس نے روکا ہے نبی کی ولادت کے جلسے؟ لیکن ولادت کے جلسوں میں تم اہل حدیثوں کو گالی دیکھتے ہو. ولادت کے جلسے میں تم مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہو. ولادت کے جلسے میں تم نکتہ چینی کرتے ہو. آؤ اگر تمہارے پاس اتنا دم خم ہے تو ذرا ولادت کے جلسے میں نبی کی بہادری پر بات کر کے بتاؤ, نبی کی شجاعت پر بات کر کے بتاؤ. بہت میٹھا پلا دیا امت کو, بہت میٹھے چاول بنا دیے امت کو, بہت سلا دیے امت کو. تھوڑا سا اب جاگنے اور جگانے کی ضرورت ہے میرے بھائی. گستاخی کی بات آئی تو ذرا یہ بھی سن لو, گستاخی کی بات آئی تو ذرا یہ بھی سن لو. میلاد کے نام پر, عید میلاد کے نام پر بڑا عجب تماشا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, منبر رسول سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں اب کرنے لگا ہوں کہ میلاد النبی کا مسئلہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. لوگوں نے معیار بنایا, نبی سے محبت کی بنیاد بنایا میلاد منانا. انسان سمجھ بیٹھا ہے داڑھی کٹاؤ کوئی مسئلہ نہیں, نمازیں چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں, نکاح کوئی طریقے سے کرو کوئی مسئلہ نہیں, سودی لین دین لے لو کوئی مسئلہ نہیں, حرام حلال کوئی مسئلہ نہیں, موسیقی بجا لو کوئی مسئلہ نہیں. بس آؤ سال میں میلاد مناؤ اور آقا کے چہیتے امتی بن جاؤ. نہیں, اللہ کی قسم لوگوں, صرف میلاد منانے سے کوئی نبی کا چہیتا نہیں ہوتا. اصل چہیتا وہ جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. اصل نبی کا چہیتا وہ جو نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. اصل چہیتا وہ جو اپنی نمازوں کو نبی کے نماز کے مطابق بنانے والا ہو. اصل چہیتا وہ جو نبی کے نکاح کے مطابق اپنا نکاح کرنے والا ہو. اصل چاہیتا وہ جو نبی کی زندگی کے موافق, نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والا ہو. آج گستاخی کے فتوے لگائے جاتے ہیں اہل حدیثوں پر کہ یہ لوگ میلاد النبی نہیں مناتے. میرے بھائی, سال میں اللہ کے نبی نے سالانہ 2 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے. جس کو اللہ کے نبی نے عید بتایا, مرتے مر جائیں گے کبھی وہ عیدوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور رب کعبہ کی قسم, جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا, ہماری جانیں چلی جائے. جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا, ہم بھی اسے عید کبھی نہیں کہیں گے. یاد رکھنا, تم عید میلاد النبی کہتے ہو, ذرا شرم آنی چاہیے اس بات پر. کیا یہ عید میلاد کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کبھی کیا اپنی زندگی میں؟ جاؤ ساری کائنات کے بڑے بڑے جتنے فقیہ ہیں, جتنے لوگ عید میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں, ایک چھوٹے سے طالب علم کا ایک چیلنج ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی, کیا عید میلاد منائی اپنی خلافت میں؟ جاؤ عمر بن الخطاب کی 10 سال کی خلافت, کیا 10 سالوں میں کبھی عید میلاد کا تذکرہ کیا عمر بن الخطاب نے؟ جاؤ جا کر پڑھو, عثمان ابن عفان نے خلافت سنبھالی, اپنی خلافت میں کبھی انہوں نے عید میلاد کا تذکرہ کیا؟ جاؤ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی, کیا اپنی خلافت میں کبھی انہوں نے عید میلاد کا تذکرہ کیا؟ تم وہاں نہیں لا سکتے. خیر القرون کے اندر تمہیں چیلنج ہے, تم صحابہ کے زمانے سے لاؤ. تم تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کرو کہ کیا انہوں نے عید میلاد کا تذکرہ کیا. میرے بھائی, یہ بہترین زمانوں میں عید میلاد کا کوئی تذکرہ نہیں, یقین جانیے آپ, کوئی تذکرہ نہیں. اور گستاخی کا فتویٰ ہم پر کیوں؟ کیونکہ ہم میلاد نہیں منائے. پوچھا گیا کیوں منانا چاہیے میلاد؟ اس کا تو قرآن حدیث میں ذکر نہیں. کہا کہ کیا اللہ اگر کوئی نعمت ہمیں دے دے اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا, تم خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو پھر خوشی کا اظہار ڈھول تاشے موسیقی بجا کر کیا جاتا ہے.
خوشی کا اظہار کیا اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جس رسول نے تمہیں راستے کی تکلیف دہ چیز ہٹانے کا حکم دیا تم اسی نبی کے نام پر راستے جام کرتے ہو؟ کیا یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ کیا یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے کہ تم ڈسکو لائٹس لگاتے ہو؟ کیا یہ خوشی منانے کا طریقہ؟ نہیں میرے بھائی. اچھا بات خوشی کی ہے تو یہ بھی سمجھو, کیا نبی کی نعمت کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں نہیں اللہ نے عطا کی؟ نبی کی نعمت کے علاوہ نبی کی نعمت سب سے بڑی ہے. کیا قرآن کی نعمت نہیں ہے؟ کیا قرآن جس وقت نازل ہوا عید نہ منائے ہم؟ کیا جنگ بدر، یوم الفرقان، فتح کا دن، کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہمارے واسطے؟ فتح مکہ، مکہ فتح ہوا، کیا فتح مکہ عید کا دن نہیں ہو سکتا ہمارے واسطے؟ جس دن نمازیں فرض کی گئی، کیا یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی؟ کیا نمازیں فرض کیے ہوئے دن عید نہیں منا سکتے ہم؟ باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، لیکن ہوش کے ناخن یہاں پر یہ لینا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کی میلاد منانے والا گستاخ ہے، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی خوشی میں تم عید نہیں کرتے، کیا تم قرآن کے گستاخ ہو؟ تم جنگ بدر کی فتح کی خوشی میں بدر کے دن عید نہیں مناتے، کیا تم بدر کے جو ہے نا گستاخ ہو؟ فتح مکہ کے دن تم فتح مکہ کی عید نہیں مناتے، کیا تم فتح مکہ کے گستاخ ہو؟ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، تھوڑا علم حاصل کرو، تھوڑا پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کرو. یہ بہت بنیادی بات ہے. امت کو یہ سکھا دیا گیا، جب یہ معیار بنا دیا گیا کہ عید منانا، میلاد یہ اصل محبت ہے نبی سے، تو نوجوان بھی دیکھو، آپ گاؤں کا تھوڑا اضلاع کا دورہ کرو، سارے گاؤں کے اندر، سارے شہروں کے اندر ڈی جے، دھن، موسیقی، عجیب و غریب قسم کی حرکات، مسلمانوں کو راستہ روک کر تکلیف، مسلمانوں کو تکالیف دے کر راستے جام، یہ وتیرہ نہیں. اچھا ایک بات بتاتا ہوں، بہت نکتے کی بات ہے، ذرا سیکھ کر جاؤ آج، ذرا سمجھ کر جاؤ نوجوانوں آج، اور یہ باتوں کو بتانے کی کوشش کرو. دیکھو اسلام نے ہمیں عید سکھائی، ایک عید سکھائی عید الفطر. کون سی؟ عید الفطر، سال میں ایک دفعہ آتی ہے. پھر عید الفطر بتا کر اس کو منانے کا طریقہ بھی بتایا. کہا جب روزے ہو جائیں، چاند دیکھ لو تو نماز سے پہلے فطرہ ادا کرو، پھر عیدگاہ جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو. جب اسلام نے عید بتائی، عید کا طریقہ بھی بتایا. ایک اور عید بتائی، عید الاضحیٰ. کہا اس کا طریقہ یہ کہ جب 10 تاریخ آ جائے ذوالحجہ کی، تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھنے چلے جاؤ، آ کر قربانی کرو. نماز سے پہلے قربانی نہیں، طریقہ بتایا. پھر 2 رکعت نماز پڑھو، آ کر قربانی کرو. اگر عید میلاد النبی واقعتاً عید ہے تو اس کو منانے کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں؟ کیا کرنا ہے اس دن؟ کیا بتایا اللہ نے؟ کیا بتایا رسول اللہ نے؟ یہ بات سمجھو میرے بھائی. اب یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسلکوں کا مسئلہ ہو گیا. اب میں جب یہ بات کرنے لگتا ہوں، تم وہابی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم فلانا ہو، تم امکا ہو، تم ادھر کے ہو، میں کامن بات کر رہا ہوں میرے بھائی، بہت کامن بات کر رہا ہوں. دیکھو خوشی ہونا الگ ہے، خوشی منانا الگ ہے. خوشی ہونا الگ ہے، خوشی منانا الگ ہے. اور اگر تم خوشی منانے کی بات کرتے ہو تو سنو، نبی نے جب جب خوشی منانے کی بات کہی ہے، یا تو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یا تو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کہا موسیٰ آزاد ہوئے، میں بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. کیسا؟ روزہ رکھ کر شکر ادا کیا. نبی سے پوچھا گیا کیوں رہتے ہیں ہر پیر کو روزہ؟ کہا میری ولادت کا دن ہے. کہا کہ خوشی منانا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے نعمتوں پر. تو طریقہ کیا؟ ڈی جے لگانا نہیں، جلسے جلوس کرنا نہیں، سڑکیں جام کرنا نہیں، روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھ کر تم اللہ کی جو ہے نا شکر گزاری کرو، نماز ادا کر کر شکر گزاری کرو. اور عید میلاد کی بات آئی تو بنیادی بات یہ میرے بھائی کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، ہم وہ نہیں کر سکتے. یہ چیز سمجھو آپ لوگ، بالکل نہیں کر سکتے. آپ کو اگر بہت محبت ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، تو پھر نبی کی زندگی جیسی زندگی بنانے کی کوشش کرو اپنی زندگی کے اندر. یہ اصل
مقصد ہے نبی کی زندگی کا. یہ اصل مسئلہ ہے. انسان یہ نہیں چاہتا. ایک نوجوان آیا, میں نے کہا داڑھی کب سے چھوڑو گے؟ جواب نہیں اس کے پاس. یقین جانیے, میں نے نوجوان سے پوچھا بھائی داڑھی کب سے چھوڑنے والے ہو؟ جواب نہیں. میں نے کہا 45 سال میں چھوڑو گے؟ اسے بھی نہیں پتا. ارادہ نہیں ہے نا یہاں سے ارادہ ہوگا تو جواب دے گا انسان. امت کو یہ بتایا گیا بھائی سنت پہ عمل اصل ہے یا پھر صرف میلاد منانا اصل ہے؟ آج امت کو صرف میلاد میں لگا دیا گیا. دیکھو ٹخنوں کے نیچے پینچے. اللہ کے نبی نے سب غصے میں کہا جہنم میں جائے گا وہ حصہ جو ٹخنوں کے نیچے ہوگا. پھر یہ نہیں ہوتا. کیوں؟ فیشن. لوگ کیا سمجھیں گے؟ اونچا کپڑا پہن رہا ہوں. نبی سے اتنی محبت اپنی کہ دنیا کی خواہش کی فکر, نبی کی خواہش کی فکر نہیں ہے ہمارے کو. یہ بنیادی باتیں ہیں میرے بھائی. آؤ بات کر رہا تھا گستاخی کی. گستاخ آج کل بھی ہے بہت سارے گستاخ. گستاخی کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ غیر مسلمان نبی کی شان میں بےہودہ الفاظ کہہ دے, یہ گستاخی ہے. کوئی کارٹونسٹ آ کر نبی کی شان میں کوئی کارٹون بنا دے, جیسے سویڈن کا کارٹونسٹ پرسوں جہنم واصل ہوا ہے, جہنم رسید ہوا ہے, ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے. یہ گستاخی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گستاخی ہے جو چھپی ہوئی گستاخی ہے میرے بھائی. چھپی ہوئی گستاخی. میں یہ جانتا ہوں کہ نبی اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے, جانتے ہوئے نبی کے طریقے کی نماز چھوڑ کر میرے من کے مطابق نماز پڑھنا یہ بھی نبی کی گستاخی ہے. میں جانتا ہوں نبی یہ طریقے سے نکاح کیے ہیں, جانتے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق چھوڑ کر اپنے مطابق نکاح کرنا اصل میں یہ بھی چھپی ہوئی گستاخی ہے. میرے بھائی آؤ, گستاخوں کی بات چلی ہے تو بڑے بڑے گستاخ آئے اور جہنم رسید ہو گئے. ایک گستاخ کون؟ ابی بن خلف. یہ مکہ کا ایک سردار ہے, مکہ کا سردار ہے. یہ مکہ میں جب رہتا تھا, اللہ کے نبی 13 سال کی زندگی مکے میں گزارے ہیں. جب یہ نبی کو دیکھتا کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھوڑا دیکھ رہے ہو, اس کو روزانہ جو کھلاتا ہوں, ستو کھلاتا ہوں, فلانے چیز کھلاتا ہوں, یہ اس لیے کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں تمہیں قتل کروں گا. اعوذ باللہ. وہ کہتا ہے نبی کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں تمہیں قتل کروں گا. اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے جواب دیتے, اے ابی بن خلف انشاءاللہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں انشاءاللہ. دن گزرے, ایک وقت آیا احد کی لڑائی ہو گئی. احد کا میدان ہے, احد میں مسلمان جنگ جیت چکے ہیں. ایک پہاڑ کے سائے میں اللہ کے نبی کچھ دیر کے لیے بیٹھے ہیں. افواہ عام کیا ہوئی؟ نبی قتل کر دیے گئے. یہ ابی بن خلف اعلان کرتے ہوئے آیا, کیا واقعی میں محمد قتل کر دیے گئے؟ دیکھنے کے لیے آیا. سارے جسم پر لوہا پہن کر, سارے جسم پر زرہ پہن کر, جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا, گلے کا چھوٹا سا حصہ ننگا ہے صرف. آیا ہے اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کہ واقعی قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے. نہیں ہوئے تو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, صحابہ دیکھتے ہیں ابی آیا ہے, صحابہ راستہ روک دیتے ہیں. نبی نے کہا آنے دو, تمہارا بہادر نبی ہے, دشمنوں سے گھبرانے والا نہیں ہے, دشمنوں سے ڈرنے والا نہیں ہے, آنے دو اسے, راستہ چھوڑو اس کا. بازو صحابی بیٹھے تھے, ان کا نیزہ لیا اور نشانہ لگا کر چھوٹے نیزے سے پھینک کر مارا. چھوٹی سی خراش پڑی گلے پر, چھوٹی سی خراش گلے پر پڑی. چیختا ہوا, چلاتا ہوا اپنی قوم میں بھاگا. اب جا کر آہیں بھر رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. قافلے والوں نے کہا او بھائی ذرا مرد بنو, ذرا بہادر بنو, ذرا جیالے بنو. ایک معمولی خروش آئی ہے, ایک معمولی زخم کے بدلے میں تم اتنا چلا رہے ہو. کہا اگر یہ تکلیف ایک بڑے قبیلے کے سارے لوگوں کو دے دی جائے تو وہ قبیلے والے بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ محمد کا مارا ہوا مار ہے. میں جانتا ہوں اگر محمد مجھے یہ پھینک کر نہیں مارتے, مجھ پر صرف تھوک دیتے, تب بھی میں مر جاتا. اللہ اکبر. یہ بہادر نبی کی امت ہے جن کے تھوک سے بھی دشمن ڈرتا ہے. اللہ اکبر. تھوک سے
دشمن کے دل میں ہیبت ہے، اور امت محمدیہ کا عالم یہ ڈر اور خوف کی زندگی کے اندر ہے. ہم سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ کیا لٹ جائے گا، سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہو جائے گا، سازشیں ہو جائے گی، ڈپارٹمنٹ آ جائے گا، فلانا مسئلہ ہو جائے گا. ڈر 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 کی زندگی گزارنے والا مسلمان ہو گیا. یہ بہادر نبی کی امت کا شیوا نہیں میرے بھائی، یہ شجاع نبی کی امت کا شیوا نہیں. بہادر نبی کی امتیں بھی بہادر ہوا کرتی ہیں، بہادر نبی کی امتیں بھی بہادر ہوا کرتی ہیں. آؤ تھوڑا وہ نبی کی بہادری کا یہ واقعہ بھی سننے کے قابل ہے کہ جب ان کے گستاخی پر اتر آتے ہیں تو یہ بہادر نبی کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے جبرائیل زمین پر تشریف لا لیتے ہیں. یہ واقعہ تاریخ دانوں نے نقل کیا. مکے کی سرزمین پر 5 بڑے سردار جو نبی کا ہمیشہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمیشہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کون؟ ولید بن مغیرہ، حارث بن قیس، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث. یہ 5 بڑے سردار نبی کو چھڑایا کرتے، نبی کو تکلیف دیا کرتے. ایک دفعہ جبرائیل نازل ہو گئے. اللہ کے نبی غمگین ہیں. کہا یا رسول اللہ کیوں غمگین ہے؟ کہا یہ دشمن ہے. دیکھو کون ہے یا رسول اللہ ذرا بتائیے. جبرائیل کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہ ہے حارث بن قیس. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ذرا اس کے پیٹ کی طرف یا رسول اللہ، اس کے پیٹ کی طرف دیکھو. کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس دشمن کے لیے میں آپ کی طرف سے کافی ہو جاؤں، بس اس کے پیٹ کی طرف دیکھیے. پھر آگے بڑھے، ایک اور دشمن دکھا، عاص بن وائل. کہا جبرائیل یہ عاص بن وائل ہے. کہا اس کی ایڑی کی طرف دیکھیے یا رسول اللہ. کہا کیوں جبرائیل؟ پھر وہی جواب دیا. پھر کون؟ اسود بن مطلب. کہا یا رسول اللہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھیے. کہا جبرائیل کیوں؟ پھر وہی جواب دیا. پھر کون؟ پھر آیا اسود بن عبد یغوث. کہا یا رسول اللہ اس کے سر کی طرف دیکھیے. کیوں؟ کہا کہ میں اس کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہونے والا ہوں. تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا جس کی پاؤں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا، یہ پاؤں میں زخم لگنے کی وجہ سے تڑپ کر اس دنیا سے چلا گیا. حارث بن قیس جس کی پیٹ کی طرف جبرائیل نے اشارہ کیا تھا، یہ درخت کے نیچے لیٹا ہے اور چلا رہا ہے، جیسے گدھے چلاتے ہیں ویسے چلا رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہا کوئی تو دکھ رہا نہیں ہے، کوئی زخم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کس بات کا درد؟ کہا شدت کا درد ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا وہ چلاتے چلاتے دھاڑے مارتے مارتے وہیں مر گیا. پھر وہ ایڑی والا اپنے پاؤں میں تیر لگنے کی وجہ سے مر گیا. وہ اسود بن عبد المطلب اپنے آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے مر گیا. اور دوسرا اسود سر کے زخم کی وجہ سے وہ تاب لا نہ سکا. یہ اللہ کے نبی کا مقام مرتبہ ہے کہ جب کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کر کے اس کا انتقام لے لیتا ہے. جیسے سویڈن کا وہ آرٹسٹ نکلا تھا نبی پر انگلی اٹھانے کے لیے، اللہ نے ایک جھٹکے میں تہس نہس کر کے رکھ دیا اس کو، ایک جھٹکے میں. اور مسلمانوں ذرا یہ سبب بھی حاصل کر لو، جو کھلے دشمن ہیں وہ تو کھلے ہیں، جو کھلے گستاخ ہیں وہ تو کھلے ہیں. اللہ سے دعا کرو ہم مسلمان ہوتے ہوئے کہیں چھپی ہوئی گستاخی ہم سے سرزد نہ ہو، نبی کی چھپی ہوئی گستاخی ہم سے سرزد نہ ہو. اللہ سے دعا کرتے رہو. آؤ میرے بھائی، اسی طریقے سے عتبہ کا یہی انجام ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی ہے جن کے اتنے بڑے بڑے معجزے میرے بھائی، جن کی فضیلت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے اس نبی پر نازل کر دیے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جنگ خندق کا مسئلہ ہے. جانتے ہو خندق؟ پڑھو بھائی تھوڑا. نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں. خندق، نبی کے مدینے کے اطراف خندق کی کھدائی. حضرت جابر بن عبداللہ کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کھودتے کھودتے تھک کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں تھکاوٹ ہے، دیکھتے ہیں بھوک کے آثار ہیں. گھر گئے، کہا اے زوجہ
کچھ کھانے کے لیے ہے. کہا یہ جو تھیلا ہے اس میں دیکھو 1 سا جو 2.5 کلو آٹا نکلا. کہا ایک بکری کا بچہ ہے اس کو لا لیتا ہوں, تم روٹی بناؤ, میں جو ہے بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں. پھر ان کی بیوی نے کہا 1000 لوگ جنگ خندق میں ہیں, خندق کھود رہے ہیں, اتنے لوگوں کو کھانا کہاں بس ہوگا. دیکھو عزت کا مسئلہ ہے, تم اکیلے جانا, خاموشی کے ساتھ محمد رسول اللہ کو کہنا تھوڑا کھانا ہے آ کر وہ کھا لے, وہ کھا لیں گے تو ہمیں خوشی ہو جائے گی. گئے حضرت عبداللہ بن جابر اللہ کے نبی کے بازو کھڑے ہوئے, بڑے ادب احترام کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے, آئے اور کھا لے. اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اعلان کر دیا اے خندق میں کھودنے والوں سنو اعلان, تمہارا نبی اعلان کرتا ہے آؤ عبداللہ کے گھر پہ آج دعوت ہے. وہ عبداللہ پریشان ہو گئے یا رسول اللہ 1-2 لوگوں کا کھانا. آپ نے کہا چلو اپنی بیوی سے کہنا جب تک میں نہ آؤں تب تک شروع نہ کرنا پکانا. گئے اللہ کے نبی ساتھ گئے, کہا کہاں ہے وہ جو کا آٹا, یہاں ہے. اپنے لعاب دہن اپنے تھوک کو آٹے میں ملایا. کہاں ہے وہ سالن, کہا اپنے تھوک کو سالن میں ملایا. کہا ایک اور عورت کو بلا لاؤ تاکہ وہ روٹی بنا سکے. حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں 10 صحابہ کو میرے گھر میں بھیجا گیا, 10 کی جماعت جاتی گئی, وہی روٹی, وہی 1 سا, وہی 2.5 کلو آٹا, وہی بکری کے بچے کا گوشت, 10 جاتے گئے, کھا کے آتے چلے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں 1000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, اور کیا دیکھتا ہوں ہنڈیا ابھی بھی پک رہی ہے, جتنا آٹا گھر میں تھا ابھی بھی باقی رہ گیا. اللہ اکبر. یہ وہ نبی ہے میرے بھائی, یہ وہ نبی کہ 2 لوگوں کے کھانے میں اللہ ہزاروں کی برکت دے دے. اور آج ہماری حرام کی کمائیاں 10 کمانے والے ہیں, 5 کو نہیں پال سکتے. لاکھوں کمانے والے ہیں پھر بھی اس گھر میں رحمت نہیں. کیوں رحمت نہیں ہے؟ وہ جو رحمت اللہ نے نبی کے ذریعے رکھی تھی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ وہ نبی ہے جو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اچھا یہ بات سمجھو, یہ نبی رحمت بنائے گئے ہیں ہمارے لیے, سارے عالموں کے لیے, تو ذرا یہ بتاؤ تم نے نبی کی یہ اتنی رحمت میں سے تم نے اپنا حصہ رحمت کا کتنا بنایا ہے؟ داڑھی رکھو نبی کی رحمت آئے گی, حلال کماؤ نبی کی رحمت آئے گی, نکاح نبی کے مطابق کرو رحمت آئے گی, نماز نبی کے طریقے کے مطابق پڑھو رحمت آئے گی, زندگی نبی کے طریقے. ہم صرف رحمت کرنے میں رہ گئے اور سیرت پر عمل نہیں کرے. رحمتیں اڑی ہوئی ہیں ہماری زندگیوں سے آج. میرے بھائی بہت بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ نبی کی زندگی پڑھنا اصل ہے, ان کی زندگی پر عمل کرنا اصل ہے. میرے بھائی باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. اگر واقعتاً نبی سے محبت کرنا, میلاد منانا ہے تو پھر یہ محبت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں کی آخر؟ اگر نبی کی میلاد کے دن جشن منا لینا نبی سے محبت کا ثبوت ہے, ارے بھائی کون سے صحابہ کی بات کرنے لگے ہیں ہم؟ یہ وہ صحابہ ہے جو نبی کے ایک اشارے پر اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی جان, اپنے جسم کا ایک حصہ کٹانے تیار ہو جاتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں. انہوں نے نبی کی میلاد منا کر ہمیں نہیں بتایا. میرے بھائی ذرا سمجھنے کی کوشش کرو, اصل میں یہ فاطمی شیعوں کی ایجاد کردہ ہے. یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرو. میں بات کہتا ہوں لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, حقیقت یہی ہے, کیا کر سکتے ہیں. حقیقت یہی کہ آخر نبی کے سالوں کے بعد جو چیز شروع ہوئی وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے. فاطمی شیعہ انہوں نے اصل شروع کیا ہے نبی کی میلاد. کیوں؟ تاکہ امت کو صرف یہ معیار بنا کے چھوڑ دے اور نبی کی سنتوں سے غافل کر دے. اصل مقصد یہ ہے, اصل مقصد یہ کہ یہ بتا دو امت کو صرف خالی میلاد منا لو میاں, باقی کا مسئلہ ہم دیکھ لیں گے, جاؤ. یہی مسئلہ ہو گیا ہے نا آج. آپ دیکھو جتنے ہمارے نوجوان جوش اور خروش کے ساتھ میلاد کے جلوس میں جاتے ہیں, وہ جوش فجر کی نماز میں دکھتا ہے نوجوانوں میں؟ دکھتا ہے کیا؟ کیوں؟
کیونکہ ہمیں وہ بتایا گیا، ہم وہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، امت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی صحیح عظمت سمجھنے والا ہمیں بنا دے، نبی کی صحیح عزت کرنے والا ہمیں بنا دے، نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری زندگیوں کو نبی جیسی زندگی بنا دے. اللہ ہماری عبادتوں کو نبی جیسی عبادتیں بنا دے. اللہ ہمارے زندگی کے ایک ایک حصے میں نبی کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.